اللہ نے سارے نبیوں میں سب سے اعلیٰ، سب سے افضل، سب سے برتر، سب سے خوبصورت جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہستی کو پیدا فرمایا، اور سارے عالم کے انسانوں کے لیے نبی کا اعلان فرمایا کہ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اب میں تم ساری دنیا کا رسول بن کے آیا ہوں۔ آپ کا ظاہر بھی اتنا خوبصورت اور آپ کی زندگی بھی خوبصورت۔ میں آپ کو اللہ کے نبی کا حلیہ بتاتا ہوں۔ آپ تشریف لے جا رہے ہیں مکہ چھوڑ کے مدینہ، راستے میں بھوک لگی، رابغ ایک خیمہ دیکھا، وہاں ایک بوڑھی عورت بیٹھی۔ آپ نے ان سے کہا ماں جی کچھ کھانے کو ملے گا، پیسے دیں گے؟ اس نے کہا بیٹا بارش نہیں ہوئی، کچھ بھی نہیں ہے، قحط ہے، کھانے کو بھی نہیں ہے، پینے کو بھی نہیں ہے۔ تو ایک بکری کھڑی تھی، بالکل کمزور، اس کے جسم پر صرف کھال تھی۔ آپ نے کہا اس بکری کا دودھ نکال لوں؟ وہ کہنے لگی دیکھ تو رہے ہو اس کے جسم پر تو سوائے کھال کر ہے کچھ نہیں، کہاں سے نکالو گے؟ کہا مجھے اجازت دو۔ اب چونکہ ایک عجیب سا واقعہ ہو رہا ہے کہ ایک ایسی بکری سے دودھ نکالنے کی بات ہو رہی ہے جو چل بھی نہیں سکتی، تو بڑی آپ کو ایسے غور سے دیکھنے لگی کہ یہ کون ہے، یہ کون ہے جو اس مری ہوئی بکری سے دودھ نکالنا چاہتا ہے؟ تو غور سے دیکھ رہی، تو آپ آنکھوں میں سما گئے۔ پھر اس نے اس کو بیان کیا، آپ نے اس بکری کے تھنوں کو پکڑا تو لٹک کے نیچے آ گئے، دودھ سے بھر گئے۔ تو اپنے بڑے برتن میں دودھ نکالا، اپنے تینوں ساتھیوں کو پلایا، خود بھی پیا، پھر دوبارہ دودھ نکال کے برتن پورا بھر کے اس بڑھیا کو دے دیا، اور آپ چلے گئے۔ شام کو اس کا خامد آیا، ابو معبد، انہوں نے کہا ام معبد یہ دودھ کہاں سے؟ کہا اس بکری کا پاگل ہے، یہ تو چل نہیں سکتی، اس کا دودھ کہاں سے آ گیا؟ کہا ایک نوجوان آیا تھا، اس کے ہاتھوں میں کوئی تاثیر تھی، جادو تھا، جس سے یہ دودھ نکلا ہے۔ وہ کہنے لگا ان عتیلی، بتاؤ وہ کیسا تھا؟ شاید آپ نے کبھی سنا نہ ہو اپنے نبی کا حلیہ، میں بتانا چاہتا ہوں ہمارے نبی کیسے تھے۔ رأیت رجلا ظاہر الوضاء ابلج الوجه حسن الخلق لم تعبه ثجلة ولم تجر به سعلة وصيم قصيم في عينيه دعج في أشفاره وطف في صوته سحل في لحيته كثافة في عنقه ستع أكحل أحور أزج أخرا إن صمت فعليه الوقار وإن تكلم فسماه وعلاه البهاء أجمله وأبهاه من بعيد وأحسنه وأحلاه من قريب كأن منطقه خرزات نذب يتحذرن فصل لا هزر ولا نزر سبحان الله لم تقتحم عين من قصر ولا تشناه من طول ربعة انظر الثلاثة غصن بين غصنين۔ کیا اماں الفاظ بول گئی، آج تک عالم تھک گیا ترجمہ کرتے ہوئے۔ کہنے لگی میں تمہیں کیا بتاؤں، میں نے ایک شخص دیکھا، مجھے لگا جیسے 14ویں کا چاندی کپڑے پہن کے زمین پہ آ گیا۔ ظاہر الوضاء ابلج الوجه، چمکتا چہرہ۔ میں پورا آپ کو ایک اور حدیث بھی ساتھ جمع کر لیتا ہوں۔ عظیم الہامہ، خوبصورت سر، بڑا شدید سواد الشعر، سیاہ کالے بال۔ عظیم الہامہ، سر خوبصورت گولائی میں، واسع الجبین، کھلا ماتھا، ازہر اللون، کلیوں جیسا خوبصورت رنگ چمکتا ہوا۔ پھول میں چمک تھوڑی ہو جاتی، کلی میں زیادہ ہوتی، کلیوں جیسا رنگ چمکتا ہوا۔ ازج الحواجب، یہ بڑے خوبصورت گول۔ وہ آج کل کیسے یہ پر پینسلیں لگا کے بیچاریاں یہاں تک لے جاتی ہیں، اور پھر پینسل کا رنگ اتر جاتا ہے، پھر اندر سے وہی عجیب و غریب نظر آنے لگتا ہے۔ تو میرے نبی کی اللہ نے ایسے خود بنا دی، ایسے پورے چلتی ہوئی یہاں تک آتی تھی۔ من غیر قرن، یہاں بال نہیں تھے، یہاں یہ جگہ خالی تھی۔ جن کے ہوتے ہیں وہ بیچاری یہاں سے نکال ہائے بھی کرتے ہیں اور نکالتے بھی ہیں۔ من غیر قرن، یہاں بال نہیں تھے۔ بینہما عرق یدرہ الغضب، یہاں ایک وین تھی، وین، جب آپ کو غصہ آتا تھا تو آپ غصے کو برداشت کرتے تھے، نکالتے نہیں تھے، برداشت کرتے۔
تو وہ یہاں ایسے 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 حرکت کرنا شروع کر دیتی تھی، تو اس سے پتہ چلتا تھا کہ اللہ کے نبی غصے میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ فی عینیہ ہداج، آنکھ بڑی خوبصورت، موٹی، سیاہ، اشکل، لمبی، اہدب، یہ بال بڑے لمبے، اکحل، بغیر سرمے کے سرمہ لگا ہوا، انجل، ابرج، اہدب، احوج، ادعج، اکحل، یہ سب نام میرے نبی کی آنکھوں کے ہیں کہ اللہ نے ایسی خوبصورت آنکھ کائنات میں اور کسی کو نہیں تھی۔ حسین آنکھ تھی، اس میں باریک سرخ دھاریاں تھی، اور سیاہی سیاہ تھی، سفیدی سفید تھی۔ جب آپ آنکھ اٹھا کے کسی کو دیکھتے تھے کوئی آپ کی آنکھوں میں آنکھیں نہیں ڈال سکتا، سب ایسے ہو جاتے تھے۔ اس لیے میرے نبی یوں نہیں دیکھتے تھے، لوگ ایسے دیکھتے تھے، ایسے۔ جل نظرہ الملاحظہ، ایسے جب کبھی آنکھ اٹھتی تھی پھر سب آپ کے سامنے یوں ہو جاتے تھے، کوئی آپ کے چہرے پہ نظر نہیں ڈال سکتا تھا۔ فی اشفارہ وطف، خوبصورت خوبصورت بال، اخن العرنین، ناک تھوڑا سا یہاں سے اٹھا ہوا، یہاں سے باریک، لہو نور یعلوہ، یہاں نور نظر آتا تھا، اسے چمکتا ہوا چمکتا ہوا۔ ضلیع الفم، ہونٹ بڑے خوبصورت، کھلے ہوئے کھلے ہوئے اور چوڑے منہ کے ساتھ۔ اشنب براق الثنایا، مفلج الاسنان، دانت ایسے گودائی میں خوبصورت چمکتے ہوئے، جب کبھی آپ مسکراتے آپ کے دانتوں کا نور دیواروں پہ پڑتا ہوا نظر آیا کرتا تھا۔ ایسے حسین دانت تھے ہمارے نبی کے کہ دانتوں سے نور نکل کے دیواروں پہ پڑتا ہوا نظر آتا تھا۔ یہ چار دانتوں میں تھوڑا فاصلہ تھا، باریک سا فاصلہ تھا، اس میں سے ایسے روشنیاں نکلتی تھیں آپ کی مسکراہٹ کے دوران۔ سہل الخدین، یہ گال آپ کے نہ ایسے نیچے کہ کمزور ہوں، نہ ایسے ابھرے ہوئے کہ برے نظر آئیں۔ کث اللحیہ، داڑھی بڑی خوبصورت گھنی نیم گھنگریالے، اور داڑھی میں سر میں 14 سفید بال تھے، اور ایک روایت میں 20 سفید بال تھے۔ اور کأن عنقہ جید دمیہ، اور آپ کی یہ گردن مبارک سراہی کی طرح لمبی اور خوبصورت گولائی میں، جیسے کسی نے گھڑ کے آپ کی گردن کو بنایا ہوا ہو۔ اور آواز میں جادو، فی صوتہ سحل، آواز میں جادو، آواز میں کشش، آواز میں گرفت۔ طفیل بن عامر ایک بڑے عرب سردار ہیں، وہ مکے میں آئے، لوگوں نے کہا ایک جادوگر ہے جس کو سناتا ہے اس کا ہو جاتا ہے، تم اس کی نہ سننا۔ انہیں ڈر کے اپنے کان میں روئی ڈال لی کہ میں سنتے ہی نہیں۔ طواف کر رہے تھے، آپ پہ نظر پڑی، آپ نماز پڑھ رہے تھے ایک طرف کھڑے ہو کر، تو نظر پڑی تو کھچ گیا دل، تو کہنے لگے من ہوا، یہ کون ہے؟ تو مکے والوں کا ہوا یہ وہی جادوگر ہے۔ تو طفیل کہنے لگے میری جی میں آیا، تو اتنا بڑا سمجھدار آدمی ہے، یہ اتنا خوبصورت انسان میرے خیال میں جادوگر نہیں ہو سکتا، میں اس کی سنتا ہوں، اگر اچھی بات ہوگی تو لے لوں گا، غلط ہوگی چھوڑ دوں گا۔ تو طواف پورا کر کے آپ کے پاس آ کے بیٹھ گیا، آپ نے سلام پھیرا، تو طفیل کہنے لگا ما تقول یا محمد، کیا کہتے ہو محمد، کچھ سناؤ۔ تو آپ نے چند جملے بولے، ان الحمد للہ احمدہ واستعینہ واؤمن بہ واتوکل علیہ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ۔ تو وہ تڑپ گئے، میرے آپ کے لیے کوئی کشش نہیں ان کلمات میں ترجمہ بھی کر دوں تو کوئی کشش نہیں، لیکن وہ عرب سمجھنے والے وہ کہنے لگا اعد فقط بلغنا قاموس البحر، ارے ذرا دوبارہ سنانا، تیرے ایک جملے نے 7 سمندر کا پانی پی لیا ہے۔ تو آپ نے دوبارہ سنایا، ان الحمد للہ احمدہ واستعینہ واؤمن بہ واتوکل علیہ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ۔ تو کہنے لگا مجھے کلمہ پڑھا دے۔ آواز میں ایک کشش تھی، جو سنتا تھا وہ کھچ جاتا تھا، خوبصورت آواز۔ بعید ما بین المنکبین، چوڑی چھاتی، کھلی چھاتی، عریض الصدر، چوڑا سینہ، سواء البطن والصدر، سینہ اور پیٹ برابر۔ میرے نبی ایک وقت میں 1 سالن کھاتے تھے، 1-2 کبھی نہیں کھائی۔ اللہ نے سارے نبیوں میں سب سے اعلیٰ، سب سے افضل، سب سے برتر، سب سے خوبصورت جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہستی کو پیدا فرمایا، اور سارے عالم کے انسانوں کے لیے نبی کا اعلان فرمایا کہ قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اب میں تم ساری دنیا کا رسول بن کے آیا ہوں۔ آپ کا ظاہر بھی اتنا خوبصورت اور آپ کی زندگی بھی خوبصورت۔ میں آپ کو اللہ کے نبی کا حلیہ بتاتا ہوں۔ آپ تشریف لے جا رہے ہیں مکہ چھوڑ کے مدینہ، راستے میں بھوک لگی، رابغ، ایک خیمہ دیکھا، وہاں ایک بوڑھی عورت بیٹھی،
आपने उनसे कहा माँ जी कुछ खाने को मिलेगा, पैसे देंगे? उसने कहा बेटा बारिश नहीं हुई, कुछ भी नहीं है, कहत है, खाने को भी नहीं है, पीने को भी नहीं है। तो एक बकरी खड़ी थी, बिल्कुल कमजोर, उसके जिस्म पर सिर्फ खाल थी। तो आपने कहा इस बकरी का दूध निकाल लूं? वो कहने लगी देख तो रहे हो इसके जिस्म पर तो सिवाय खाल के और है कुछ नहीं, कहां से निकालोगे? कहा मुझे इजाजत दो। अब चूंकि एक अजीब सा वाकया हो रहा है कि एक ऐसी बकरी से दूध निकालने की बात हो रही है जो चल भी नहीं सकती, तो बुढ़ी आपको ऐसे गौर से देखने लगी कि ये कौन है, ये कौन है जो इस मरी हुई बकरी से दूध निकालना चाहता है। तो गौर से देख रही, तो आप आंखों में समा गए। फिर उसने उसको बयान किया। आपने उस बकरी के थनों को पकड़ा तो लटक के नीचे आ गए, दूध से भर गए। तो अपने बड़े बर्तन में दूध निकाला, अपने तीनों साथियों को पिलाया, खुद भी पिया। फिर दोबारा दूध निकाल के बर्तन पूरा भर के उस बुढ़िया को दे दिया और आप चले गए। शाम को उसका खामिद आया, अबू माबद। उन्हें कहा उम्मे माबद ये दूध कहाँ से? कहा इस बकरी का। पागल है, ये तो चल नहीं सकती, इसका दूध कहाँ से आ गया? कहा एक नौजवान आया था, उसके हाथों में कोई तासीर थी, जादू था, जिससे ये दूध निकला है। वो कहने लगा इन आतीली, बताओ वो कैसा था? शायद आपने कभी सुना ना हो अपने नबी का हुलिया, मैं बताना चाहता हूँ हमारे नबी कैसे थे। करअयतु रजुलन ज़ाहिर अल-वदाअ अबलज अल-वजह हसन अल-खल्क़ लम तु'इबहु थजला वलम तुज़रिब बिही सअला वसीम क़सीम फ़ी ऐनैहि दअज फ़ी अशफ़ारिही वतफ़ फ़ी सौतिही सहल फ़ी लिह्यतिही कसासा फ़ी उनुक़िही सतअ अकहल अहवर अज़ज अक़रन इन समत फ़अलैहि अल-वक़ार व इन तकल्लम फ़समाहु व अलाहु अल-बहा अजमलुहु व अबहाहु मिन बईद व अहसनुहु व अहलाहु मिन क़रीब कअन्न मंतिक़हु ख़रज़ातु नज़्बिन यतहद्दरन फ़स्लुन ला हज़रा वला नज़रा सुब्हानल्लाह लम तक़तहिम ऐनुन मिन क़िसरिन वला तशनाहु मिन तूलिन रबअतुन अंदर थलाथा गुस्नन बैन गुस्नैन। क्या अम्मा अल्फाज बोल गई, आज तक आलिम थक गए तर्जुमा करते हुए। कहने लगी मैं तुम्हें क्या बताऊं, मैंने एक शख्स देखा, मुझे लगा जैसे 14वीं का चांद ही कपड़े पहन के जमीन पे आ गया। ज़ाहिर अल-वदा अबलज अल-वजह, चमकता चेहरा। मैं पूरा आपको एक और हदीस भी साथ जमा कर लेता हूँ। अज़ीम अल-हामा, खूबसूरत सर, बड़ा शदीद सवाद शार, स्याह काले बाल। अज़ीम अल-हामा, सर खूबसूरत गोलाई में, वासिअल जबीन, खुला माथा, अज़हर अल-लौन, कलियों जैसा खूबसूरत रंग चमकता हुआ। फूल में चमक थोड़ी हो जाती, कली में ज्यादा होती, कलियों जैसा रंग चमकता हुआ। अज़ज अल-हवाजिब, ये बड़े खूबसूरत गोल। वो आजकल कैसे ये ऊपर पेंसिलें लगा 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 के बेचारियां यहाँ तक ले जाती हैं, और फिर पेंसिल का रंग उतर जाता है, फिर अंदर से वही अजीबो गरीब नजर आने लगता है। तो मेरे नबी की अल्लाह ने ऐसे खुद बना दी, ऐसे पूरे चलती हुई यहाँ तक आती थी। मिन गैर क़रन, यहाँ बाल नहीं थे, यहाँ ये जगह खाली थी। जिनके होते हैं वो बेचारी यहाँ से निकाल निकाल निकाल, हाय हाय भी करते हैं और निकालते भी हैं। मिन गैर क़रन, यहाँ बाल नहीं थे। बैनहुमा इरक़ुन युदिर्रुहुल ग़ज़ब, यहाँ एक वेन थी। वेन, जब आपको गुस्सा आता था तो आप गुस्से को बर्दाश्त करते थे, निकालते नहीं थे, बर्दाश्त करते। तो वो यहाँ ऐसे 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 हरकत करना शुरू कर देती थी। तो उससे पता चलता था कि अल्लाह के नबी गुस्से में बैठे हुए हैं। फ़ी ऐनैहि दअज, आँख बड़ी खूबसूरत, मोटी, स्याह, अशकल, लंबी, अहदब, ये बाल बड़े लंबे। अकहल, बगैर सुरमा के सुरमा लगा हुआ। अंजल, अबरज, अहदब, अहवद, अदअज, अकहल, ये सब नाम मेरे नबी की आंखों के हैं कि अल्लाह ने ऐसी खूबसूरत आंख कायनात में और किसी को नहीं थी। हसीन आंख थी, उसमें बारीक सुर्ख धारियां थी,
اور سیاہی سیاہ تھی، سفیدی سفید تھی. جب آپ آنکھ اٹھا کے کسی کو دیکھتے تھے کوئی آپ کی آنکھوں میں آنکھیں نہیں ڈال سکتا، سب ایسے ہو جاتے تھے. اس لیے میرے نبی یوں نہیں دیکھتے تھے، لوگ ایسے دیکھتے تھے. جل نظرہ الملاحظہ، ایسے جب کبھی آنکھ اٹھتی تھی پھر سب آپ کے سامنے یوں ہو جاتے تھے، کوئی آپ کے چہرے پہ نظر نہیں ڈال سکتا تھا. فی اشفارہ وطف، خوبصورت خوبصورت بال. اخن العرنین، ناک تھوڑا سا یہاں سے اٹھا ہوا، یہاں سے باریک. لہو نور یعلوہ، یہاں نور نظر آتا تھا، سے چمکتا ہوا چمکتا ہوا. ضلیع الفم، ہونٹ بڑے خوبصورت کھلے ہوئے کھلے ہوئے اور چوڑے منہ کے ساتھ. اشنب براق الثنایا مفلج الاسنان، دانت ایسے گودائی میں خوبصورت چمکتے ہوئے. جب کبھی آپ مسکراتے آپ کے دانتوں کا نور دیواروں پہ پڑتا ہوا نظر آیا کرتا تھا. ایسے حسین دانت تھے ہمارے نبی کے کہ دانتوں سے نور نکل کے دیواروں پہ پڑتا ہوا نظر آتا تھا. یہ 4 دانتوں میں تھوڑا فاصلہ تھا، باریک سا فاصلہ تھا، اس میں سے ایسے روشنیاں نکلتی تھی آپ کی مسکراہٹ کے دوران. سہل الخدین، یہ گال آپ کے نہ ایسے نیچے کہ کمزور ہوں، نہ ایسے ابھرے ہوئے کہ برے نظر آئیں. کث اللحیہ، داڑھی بڑی خوبصورت گھنی نیم گھنگریالے، اور داڑھی میں سر میں 14 سفید بال تھے اور ایک روایت میں 20 سفید بال تھے. اور کأن عنقہ جید دمیہ، اور آپ کی یہ گردن مبارک سراہی کی طرح لمبی اور خوبصورت گولائی میں، جیسے کسی نے گھڑ کے آپ کی گردن کو بنایا ہوا ہو. اور آواز میں جادو، فی صوتہ سحل، آواز میں جادو، آواز میں کشش، آواز میں گرفت. طفیل بن عامر ایک بڑے عرب سردار ہیں، وہ مکے میں آئے. لوگوں نے کہا ایک جادوگر ہے جس کو سناتا ہے اس کا ہو جاتا ہے، تم اس کی نہ سننا. انہیں ڈر کے اپنے کان میں روئی ڈال لی کہ میں سنتا ہی نہیں. طواف کر رہے تھے، آپ پہ نظر پڑی، آپ نماز پڑھ رہے تھے ایک طرف کھڑے ہو کر، تو نظر پڑی تو کھچ گیا دل. تو کہنے لگے من ہوا، یہ کون ہے؟ تو مکے والوں کا ہوا یہ وہی جادوگر ہے. تو طفیل کہنے لگے میری جی میں آیا، تو اتنا بڑا سمجھدار آدمی ہے، یہ اتنا خوبصورت انسان میرے خیال میں جادوگر نہیں ہو سکتا. میں اس کی سنتا ہوں، اگر اچھی بات ہوگی تو لے لوں گا، غلط ہوگی چھوڑ دوں گا. تو طواف پورا کر کے آپ کے پاس آ کے بیٹھ گیا. آپ نے سلام پھیرا تو طفیل کہنے لگا ما تقول یا محمد، کیا کہتے ہو محمد، کچھ سناؤ. تو آپ نے چند جملے بولے، ان الحمد للہ احمدہ واستعینہ واؤمن بہ واتوکل علیہ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ. تو وہ تڑپ گئے. میرے آپ کے لیے کوئی کشش نہیں ان کلمات میں ترجمہ بھی کر دوں تو کوئی کشش نہیں، لیکن وہ عرب سمجھنے والے وہ کہنے لگا اعد فقط بلغنا قاموس البحر، ارے ذرا دوبارہ سنانا، تیرے ایک جملے نے 7 سمندر کا پانی پی لیا ہے. تو آپ نے دوبارہ سنایا، ان الحمد للہ احمدہ واستعینہ واؤمن بہ واتوکل علیہ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ. تو کہنے لگا مجھے کلمہ پڑھا دے. آواز میں ایک کشش تھی، جو سنتا تھا وہ کھچ جاتا تھا. خوبصورت آواز. بعید ما بین المنکبین، چوڑی چھاتی کھلی چھاتی. عریض الصدر، چوڑا سینہ. سواء البطن والصدر، سینہ اور پیٹ برابر. میرے نبی ایک وقت میں 1 سالن کھاتے تھے، 2 کبھی نہیں کھائی. اللہ نے سارے نبیوں میں سب سے اعلیٰ، سب سے افضل، سب سے برتر، سب سے خوبصورت جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہستی کو پیدا فرمایا اور سارے عالم کے انسانوں کے لیے نبی کا اعلان فرمایا کہ قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اب میں تم ساری دنیا کا رسول بن کے آیا ہوں. آپ کا ظاہر بھی اتنا خوبصورت اور آپ کی زندگی بھی خوبصورت. میں آپ کو اللہ کے نبی کا حلیہ بتاتا ہوں. آپ تشریف لے جا رہے ہیں مکہ چھوڑ کے مدینہ، راستے میں بھوک لگی. رابغ، ایک خیمہ دیکھا، وہاں ایک بوڑھی عورت بیٹھی. آپ نے ان سے کہا ماں جی کچھ کھانے کو ملے گا، پیسے دیں گے. اس نے کہا بیٹا بارش نہیں ہوئی، کچھ بھی نہیں ہے، قحط ہے، کھانے کو بھی نہیں ہے، پینے کو بھی نہیں ہے. تو ایک بکری کھڑی تھی بالکل کمزور، اس کے جسم پر صرف کھال تھی. آپ نے کہا اس بکری کا دودھ نکال لوں. وہ کہنے لگی دیکھ تو رہے ہو اس کے جسم پر تو سوائے کھال کر ہے کچھ نہیں، کہاں سے نکالو گے؟ کہا مجھے اجازت دو.
اب چونکہ ایک عجیب سا واقعہ ہو رہا ہے کہ ایک ایسی بکری سے دودھ نکالنے کی بات ہو رہی ہے جو چل بھی نہیں سکتی، تو بڑی آپ کو ایسے غور سے دیکھنے لگی کہ یہ کون ہے، یہ کون ہے جو اس مری ہوئی بکری سے دودھ نکالنا چاہتا ہے، تو غور سے دیکھ رہی، تو آپ آنکھوں میں سما گئے۔ پھر اس نے اس کو بیان کیا، آپ نے اس بکری کے تھنوں کو پکڑا تو لٹک کے نیچے آ گئے، دودھ سے بھر گئے، تو اپنے بڑے برتن میں دودھ نکالا، اپنے تینوں ساتھیوں کو پلایا، خود بھی پیا، پھر دوبارہ دودھ نکال کے برتن پورا بھر کے اس بڑھیا کو دے دیا اور آپ چلے گئے۔ شام کو اس کا خامد آیا، ابو معبد، انہوں نے کہا ام معبد یہ دودھ کہاں سے؟ کہا اس بکری کا، پاگل ہے یہ تو چل نہیں سکتی، اس کا دودھ کہاں سے آ گیا؟ کہا ایک نوجوان آیا تھا، اس کے ہاتھوں میں کوئی تاثیر تھی، جادو تھا جس سے یہ دودھ نکلا ہے۔ وہ کہنے لگا ان عتیلی، بتاؤ وہ کیسا تھا؟ شاید آپ نے کبھی سنا نہ ہو اپنے نبی کا حلیہ، میں بتانا چاہتا ہوں ہمارے نبی کیسے تھے۔ رأيت رجلا ظاهر الوضاء أبلج الوجه حسن الخلق لم تعبه ثجلة ولم تجرب به سعلة وصيم قصيم في عينيه دعج في أشفاره وطف في صوته سحل في لحيته كثافة في عنقه ستع أكحل أحور أزج أخرا إن صمت فعليه الوقار وإن تكلم فسماه وعلاه البهاء أجمله وأبهاه من بعيد وأحسنه وأحلاه من قريب كأن منطقه خرزات نذب يتحذرن فصل لا هزر ولا نزر سبحان الله لم تقتحم عين من قصر ولا تشناه من طول ربعة انظر الثلاثة غصن بين غصنين۔ کیا اماں الفاظ بول گئی، آج تک عالم تھک گئے ترجمہ کرتے ہوئے، کہنے لگی میں تمہیں کیا بتاؤں، میں نے ایک شخص دیکھا، مجھے لگا جیسے 14ویں کا چاند ہی کپڑے پہن کے زمین پہ آ گیا، ظاہر الوضاء ابلج الوجہ، چمکتا چہرہ۔ میں پورا آپ کو ایک اور حدیث بھی ساتھ جمع کر لیتا ہوں۔ عظیم الہامہ، خوبصورت سر، بڑا، شدید سواد الشعر، سیاہ کالے بال، عظیم الہامہ، سر خوبصورت گولائی میں، واسع الجبین، کھلا ماتھا، ازہر اللون، کلیوں جیسا خوبصورت رنگ چمکتا ہوا، پھول میں چمک تھوڑی ہو جاتی، کلی میں زیادہ ہوتی، کلیوں جیسا رنگ چمکتا ہوا، ازج الحواجب، یہ بڑے خوبصورت گول، وہ آج کل کیسے یہ پر پینسلیں لگا کے بیچاریاں یہاں تک لے جاتی ہیں، وہ پھر پینسل کا رنگ اتر جاتا ہے، پھر اندر سے وہی عجیب و غریب نظر آنے لگتا ہے۔ تو میرے نبی کی اللہ نے ایسے خود بنا دی، ایسے پورے چلتی ہوئی یہاں تک آتی تھی، من غیر قرن، یہاں بال نہیں تھے، یہاں یہ جگہ خالی تھی، جن کے ہوتے ہیں وہ بیچاری یہاں سے نکال ہائے بھی کرتے ہیں اور نکالتے بھی ہیں، من غیر قرن، یہاں بال نہیں تھے، بینہما عرق یدرہ الغضب، یہاں ایک وین تھی، وین، جب آپ کو غصہ آتا تھا تو آپ غصے کو برداشت کرتے تھے، نکالتے نہیں تھے، برداشت کرتے، تو وہ یہاں ایسے حرکت کرنا شروع کر دیتی تھی، تو اس سے پتہ چلتا تھا کہ اللہ کے نبی غصے میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ فی عینیہ دعج، آنکھ بڑی خوبصورت، موٹی، سیاہ، اشکل، لمبی، اہدب، یہ بال بڑے لمبے، اکحل، بغیر سرمے کے سرمہ لگا ہوا، انجل، ابرج، اہدب، احوج، ادعج، اکحل، یہ سب نام میرے نبی کی آنکھوں کے ہیں کہ اللہ نے ایسی خوبصورت آنکھ کائنات میں اور کسی کو نہیں تھی، حسین آنکھ تھی، اس میں باریک سرخ دھاریاں تھی، اور سیاہی سیاہ تھی، سفیدی سفید تھی، جب آپ آنکھ اٹھا کے کسی کو دیکھتے تھے کوئی آپ کی آنکھوں میں آنکھیں نہیں ڈال سکتا، سب ایسے ہو جاتے تھے، اس لیے میرے نبی یوں نہیں دیکھتے تھے، لوگ ایسے دیکھتے تھے، جل نظرہ الملاحظہ، ایسے جب کبھی آنکھ اٹھتی تھی پھر سب آپ کے سامنے یوں ہو جاتے تھے، کوئی آپ کے چہرے پہ نظر نہیں ڈال سکتا تھا۔ فی اشفارہ وطف، خوبصورت بال، اخن العرنین، ناک تھوڑا سا یہاں سے اٹھا ہوا، یہاں سے باریک، لہو نور یعلوہ، یہاں نور نظر آتا تھا، اسے چمکتا ہوا، ضلیع الفم، ہونٹ بڑے خوبصورت،
کھلے ہوئے کھلے ہوئے اور چوڑے منہ کے ساتھ، اشنا براق الثنایا مفلج الاسنان، دانت ایسے گودائی میں خوبصورت چمکتے ہوئے، جب کبھی آپ مسکراتے آپ کے دانتوں کا نور دیواروں پہ پڑتا ہوا نظر آیا کرتا تھا۔ ایسے حسین دانت تھے ہمارے نبی کے کہ دانتوں سے نور نکل کے دیواروں پہ پڑتا ہوا نظر آتا تھا۔ یہ 4 دانتوں میں تھوڑا فاصلہ تھا، باریک سا فاصلہ تھا، اس میں سے ایسے روشنیاں نکلتی تھیں آپ کی مسکراہٹ کے دوران۔ سہل الخدین، یہ گال آپ کے نہ ایسے نیچے کہ کمزور ہوں، نہ ایسے ابھرے ہوئے کہ برے نظر آئیں۔ کف اللحیہ، داڑھی بڑی خوبصورت گھنی نیم گھنگریالے، اور داڑھی میں سر میں 14 سفید بال تھے، اور ایک روایت میں 20 سفید بال تھے۔ اور کأن عنقہ جید دمیہ، اور آپ کی یہ گردن مبارک سراہی کی طرح لمبی اور خوبصورت گولائی میں، جیسے کسی نے گھڑ کے آپ کی گردن کو بنایا ہوا ہو۔ اور آواز میں جادو، فی صوتہ سحل، آواز میں جادو، آواز میں کشش، آواز میں گرفت۔ طفیل بن عامر ایک بڑے عرب سردار ہیں، وہ مکے میں آئے، لوگوں نے کہا ایک جادوگر ہے جس کو سناتا ہے اس کا ہو جاتا ہے، تم اس کی نہ سننا۔ انہیں ڈر کے اپنے کان میں روئی ڈال لی کہ میں سنتے ہی نہیں۔ طواف کر رہے تھے، آپ پہ نظر پڑی، آپ نماز پڑھ رہے تھے ایک طرف کھڑے ہو کر، تو نظر پڑی تو کھچ گیا دل، تو کہنے لگے من ہوا، یہ کون ہے؟ تو مکے والوں نے کہا ہوا یہ وہی جادوگر ہے۔ تو طفیل کہنے لگے میری جی میں آیا، تو اتنا بڑا سمجھدار آدمی ہے، یہ اتنا خوبصورت انسان میرے خیال میں جادوگر نہیں ہو سکتا، میں اس کی سنتا ہوں، اگر اچھی بات ہوگی تو لے لوں گا، غلط ہوگی چھوڑ دوں گا۔ تو طواف پورا کر کے آپ کے پاس آ کے بیٹھ گیا، آپ نے سلام پھیرا، تو طفیل کہنے لگا ما تقول یا محمد، کیا کہتے ہو محمد، کچھ سناؤ۔ تو آپ نے چند جملے بولے، ان الحمد للہ احمدہ واستعینہ واؤمن بہ واتوکل علیہ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ۔ تو وہ تڑپ گئے، میرے آپ کے لیے کوئی کشش نہیں ان کلمات میں ترجمہ بھی کر دوں تو کوئی کشش نہیں، لیکن وہ عرب سمجھنے والے وہ کہنے لگا اعد فقط بلغنا قاموس البحر، ارے ذرا دوبارہ سنانا، تیرے ایک جملے نے 7 سمندر کا پانی پی لیا ہے۔ تو آپ نے دوبارہ سنایا، ان الحمد للہ احمدہ واستعینہ واؤمن بہ واتوکل علیہ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ۔ تو کہنے لگا مجھے کلمہ پڑھا دے۔ آواز میں ایک کشش تھی، جو سنتا تھا وہ کھچ جاتا تھا، خوبصورت آواز۔ بعید ما بین المنکبین، چوڑی چھاتی، کھلی چھاتی، عریض الصدر، چوڑا سینہ، سواء البطن والصدر، سینہ اور پیٹ برابر۔ میرے نبی ایک وقت میں 1 سالن کھاتے تھے، 1-2 کبھی نہیں کھائی۔ اللہ نے سارے نبیوں میں سب سے اعلیٰ، سب سے افضل، سب سے برتر، سب سے خوبصورت جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہستی کو پیدا فرمایا، اور سارے عالم کے انسانوں کے لیے نبی کا اعلان فرمایا کہ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اب میں تم ساری دنیا کا رسول بن کے آیا ہوں۔ آپ کا ظاہر بھی اتنا خوبصورت اور آپ کی زندگی بھی خوبصورت۔ میں آپ کو اللہ کے نبی کا حلیہ بتاتا ہوں۔ آپ تشریف لے جا رہے ہیں مکہ چھوڑ کے مدینہ، راستے میں بھوک لگی، رابغ، ایک خیمہ دیکھا، وہاں ایک بوڑھی عورت بیٹھی۔ آپ نے ان سے کہا ماں جی کچھ کھانے کو ملے گا، پیسے دیں گے؟ اس نے کہا بیٹا بارش نہیں ہوئی، کچھ بھی نہیں ہے، قحط ہے، کھانے کو بھی نہیں ہے، پینے کو بھی نہیں ہے۔ تو ایک بکری کھڑی تھی، بالکل کمزور، اس کے جسم پر صرف کھال تھی۔ آپ نے کہا اس بکری کا دودھ نکال لوں؟ وہ کہنے لگی دیکھ تو رہے ہو اس کے جسم پر تو سوائے کھال کر ہے کچھ نہیں، کہاں سے نکالو گے؟ کہا مجھے اجازت دو۔ اب چونکہ ایک عجیب سا واقعہ ہو رہا ہے کہ ایک ایسی بکری سے دودھ نکالنے کی بات ہو رہی ہے جو چل بھی نہیں سکتی، تو بڑی آپ کو ایسے غور سے دیکھنے لگی کہ یہ کون ہے جو اس مری ہوئی بکری سے دودھ نکالنا چاہتا ہے۔ تو غور سے دیکھ رہی، تو آپ آنکھوں میں سما گئے۔ پھر اس نے اس کو بیان کیا، آپ نے اس بکری کے تھنوں کو پکڑا تو لٹک کے نیچے آ گئے، دودھ سے بھر گئے۔ تو اپنے بڑے برتن میں دودھ نکالا، اپنے تینوں ساتھیوں کو پلایا، خود بھی پیا، پھر دوبارہ دودھ نکال کے برتن پورا بھر کے اس بڑھیا کو دے دیا، اور آپ چلے گئے۔ شام کو اس کا خامد آیا، ابو معبد، انہیں کہا ام معبد یہ دودھ کہاں سے؟ کہا اس بکری کی۔ کہا پاگل ہے،
یہ تو چل نہیں سکتی، اس کا میں دودھ کہاں سے آ گیا؟ کہا ایک نوجوان آیا تھا، اس کے ہاتھوں میں کوئی تاثیر تھی، جادو تھا جس سے یہ دودھ نکلا ہے۔ وہ کہنے لگا ان عتیلی، بتاؤ وہ کیسا تھا؟ شاید آپ نے کبھی سنا نہ ہو اپنے نبی کا حلیہ، میں بتانا چاہتا ہوں ہمارے نبی کیسے تھے۔ رأيت رجلا ظاهر الوضاء أبلج الوجه حسن الخلق لم تعبه ثجلة ولم تجرب به سعلة وصيم قصيم في عينيه دعج في أشفاره وطف في صوته سحل في لحيته كثافة في عنقه ستع أكحل أحور أزج أخرا إن صمت فعليه الوقار وإن تكلم فسماه وعلاه البهاء أجمله وأبهاه من بعيد وأحسنه وأحلاه من قريب كأن منطقه خرزات نذب يتحذرن فصل لا هزر ولا نزر سبحان الله لم تقتحم عين من قصر ولا تشناه من طول ربعة انظر الثلاثة غصن بين غصنين۔ کیا اماں الفاظ بول گئی، آج تک عالم تھک گئے ترجمہ کرتے ہوئے، کہنے لگی میں تمہیں کیا بتاؤں، میں نے ایک شخص دیکھا، مجھے لگا جیسے 14ویں کا چاندی کپڑے پہن کے زمین پہ آ گیا۔ ظاہر الوضاء ابلج الوجه، چمکتا چہرہ۔ میں پورا آپ کو سن ایک اور حدیث بھی ساتھ جمع کر لیتا ہوں۔ عظیم الہامہ، خوبصورت سر، بڑا شدید سواد الشعر، سیاہ کالے بال۔ عظیم الہامہ، سر خوبصورت گولائی میں، واسع الجبین، کھلا ماتھا، ازہر اللون، کلیوں جیسا خوبصورت رنگ چمکتا ہوا۔ پھول میں چمک تھوڑی ہو جاتی، کلی میں زیادہ ہوتی، کلیوں جیسا رنگ چمکتا ہوا۔ ازج الحواجب، یہ بڑے خوبصورت گول، وہ آج کل کیسے یہ پر پینسلیں لگا کے بیچاریاں یہاں تک لے جاتی ہیں، وہ پھر پینسل کا رنگ اتر جاتا ہے، پھر اندر سے وہی عجیب و غریب نظر آنے لگتا ہے۔ تو میرے نبی کی اللہ نے ایسے خود بنا دی، ایسے پورے چلتی ہوئی یہاں تک آتی تھی۔ من غیر قرن، یہاں بال نہیں تھے، یہاں یہ جگہ خالی تھی۔ جن کے ہوتے ہیں وہ بیچاری یہاں سے نکال ہائے بھی کرتے ہیں اور نکالتے بھی ہیں۔ من غیر قرن، یہاں بال نہیں تھے۔ بینہما عرق یدرہ الغضب، یہاں ایک وین تھی، وین جب آپ کو غصہ آتا تھا تو آپ غصے کو برداشت کرتے تھے، نکالتے نہیں تھے، برداشت کرتے، تو وہ یہاں ایسے حرکت کرنا شروع کر دیتی تھی، تو اس سے پتہ چلتا تھا کہ اللہ کے نبی غصے میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ فی عینیہ دعج، آنکھ بڑی خوبصورت، موٹی، سیاہ، اشکل، لمبی، اہدب، یہ بال بڑے لمبے، اکحل، بغیر سرمے کے سرمہ لگا ہوا، انجل، ابرج، اہدب، احود، ادعج، اکحل، یہ سب نام میرے نبی کی آنکھوں کے ہیں کہ اللہ نے ایسی خوبصورت آنکھ کائنات میں اور کسی کو نہیں تھی۔ حسین آنکھ تھی، اس میں باریک سرخ دھاریاں تھی، اور سیاہی سیاہ تھی، سفیدی سفید تھی۔ جب آپ آنکھ اٹھا کے کسی کو دیکھتے تھے، کوئی آپ کی آنکھوں میں آنکھیں نہیں ڈال سکتا، سب ایسے ہو جاتے تھے۔ اس لیے میرے نبی یوں نہیں دیکھتے تھے، لوگ ایسے دیکھتے تھے، ایسے۔ جل نظرہ الملاحظہ، ایسے جب کبھی آنکھ اٹھتی تھی پھر سب آپ کے سامنے یوں ہو جاتے تھے، کوئی آپ کے چہرے پہ نظر نہیں ڈال سکتا تھا۔ فی اشفارہ وطف، خوبصورت بال، اخن العرنین، ناک تھوڑا سا یہاں سے اٹھا ہوا، یہاں سے باریک، لہو نور یعلوہ، یہاں نور نظر آتا تھا، اسے چمکتا ہوا۔ ضلیع الفم، ہونٹ بڑے خوبصورت، کھلے ہوئے اور چوڑے منہ کے ساتھ۔ اشنب براق الثنایا مفلج الاسنان، دانت ایسے گودائی میں خوبصورت چمکتے ہوئے، جب کبھی آپ مسکراتے آپ کے دانتوں کا نور دیواروں پہ پڑتا ہوا نظر آیا کرتا تھا۔ ایسے حسین دانت تھے ہمارے نبی کے کہ دانتوں سے نور نکل کے دیواروں پہ پڑتا ہوا نظر آتا تھا۔ یہ 4 دانتوں میں تھوڑا فاصلہ تھا، باریک سا فاصلہ تھا، اس میں سے ایسے روشنیاں نکلتی تھیں آپ کی مسکراہٹ کے دوران۔ سہل الخدین، یہ گال آپ کے نہ ایسے نیچے کہ کمزور ہوں، نہ ایسے ابھرے ہوئے کہ برے نظر آئیں۔ کث اللحیہ، داڑھی بڑی خوبصورت گھنی، نیم گھنگریالے،
اور داڑھی میں سر میں 14 سفید بال تھے اور ایک روایت میں 20 سفید بال تھے، اور کأنہ عنقہ جید دمیہ، اور آپ کی یہ گردن مبارک سراہی کی طرح لمبی اور خوبصورت گولائی میں، جیسے کسی نے گھڑ کے آپ کی گردن کو بنایا ہوا ہو، اور آواز میں جادو، فی صوتہ سحل، آواز میں جادو، آواز میں کشش، آواز میں گرفت۔ طفیل بن عامر ایک بڑے عرب سردار ہیں، وہ مکے میں آئے، لوگوں نے کہا ایک جادوگر ہے جس کو سناتا ہے اس کا ہو جاتا ہے، تم اس کی نہ سننا۔ انہیں ڈر کے اپنے کان میں روئی ڈال لی کہ میں سنتا ہی نہیں۔ طواف کر رہے تھے، آپ پہ نظر پڑی، آپ نماز پڑھ رہے تھے ایک طرف کھڑے ہو کر، تو نظر پڑی تو کھچ گیا دل، تو کہنے لگے من ہوا، یہ کون ہے؟ تو مکے والوں کا ہوا یہ وہی جادوگر ہے، وہی جادوگر ہے۔ تو طفیل کہنے لگے میری جی میں آیا، تو اتنا بڑا سمجھدار آدمی ہے، یہ اتنا خوبصورت انسان میرے خیال میں جادوگر نہیں ہو سکتا، میں اس کی سنتا ہوں، اگر اچھی بات ہوگی تو لے لوں گا، غلط ہوگی چھوڑ دوں گا۔ تو طواف پورا کر کے آپ کے پاس آ کے بیٹھ گیا، آپ نے سلام پھیرا، تو طفیل کہنے لگا ما تقول یا محمد، کیا کہتے ہو محمد، کچھ سناؤ۔ تو آپ نے چند جملے بولے، ان الحمد للہ احمدہ واستعینہ واؤمن بہ واتوکل علیہ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ۔ تو وہ تڑپ گئے، میرے آپ کے لیے کوئی کشش نہیں ان کلمات میں ترجمہ بھی کر دوں تو کوئی کشش نہیں، لیکن وہ عرب سمجھنے والے، وہ کہنے لگا اعد فقط بلغنا قاموس البحر، ارے ذرا دوبارہ سنانا، تیرے ایک جملے نے 7 سمندر کا پانی پی لیا ہے۔ تو آپ نے دوبارہ سنایا، ان الحمد للہ احمدہ واستعینہ واؤمن بہ واتوکل علیہ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ۔ تو کہنے لگا مجھے کلمہ پڑھا دے، مجھے کلمہ پڑھا دے۔ آواز میں ایک کشش تھی، جو سنتا تھا وہ کھچ جاتا تھا، خوبصورت آواز، بعید ما بین المنکبین، چوڑی چھاتی، کھلی چھاتی، عریض الصدر، چوڑا سینہ، سواء البطن والصدر، سینہ اور پیٹ برابر۔ میرے نبی ایک وقت میں 1 سالن کھاتے تھے، 1 2 کبھی نہیں کھائی۔ اللہ نے سارے نبیوں میں سب سے اعلیٰ، سب سے افضل، سب سے برتر، سب سے خوبصورت جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہستی کو پیدا فرمایا، اور سارے عالم کے انسانوں کے لیے نبی کا اعلان فرمایا کہ قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اب میں تم ساری دنیا کا رسول بن کے آیا ہوں۔ آپ کا ظاہر بھی اتنا خوبصورت اور آپ کی زندگی بھی خوبصورت۔ میں آپ کو اللہ کے نبی کا حلیہ بتاتا ہوں۔ آپ تشریف لے جا رہے ہیں مکہ چھوڑ کے مدینہ، راستے میں بھوک لگی، رابغ، ایک خیمہ دیکھا، وہاں ایک بوڑھی عورت بیٹھی۔ آپ نے ان سے کہا ماں جی کچھ کھانے کو ملے گا، پیسے دیں گے؟ اس نے کہا بیٹا بارش نہیں ہوئی، کچھ بھی نہیں ہے، قحط ہے، کھانے کو بھی نہیں ہے، پینے کو بھی نہیں ہے۔ تو ایک بکری کھڑی تھی، بالکل کمزور، اس کے جسم پر صرف کھال تھی۔ تو آپ نے کہا اس بکری کا دودھ نکال لوں؟ وہ کہنے لگی دیکھ تو رہے ہو اس کے جسم پر تو سوائے کھال کر ہے کچھ نہیں، کہاں سے نکالو گے؟ کہا مجھے اجازت دو۔ اب چونکہ ایک عجیب سا واقعہ ہو رہا ہے کہ ایک ایسی بکری سے دودھ نکالنے کی بات ہو رہی ہے جو چل بھی نہیں سکتی، تو بڑی آپ کو ایسے غور سے دیکھنے لگی کہ یہ کون ہے، یہ کون ہے جو اس مری ہوئی بکری سے دودھ نکالنا چاہتا ہے؟ تو غور سے دیکھ رہی، تو آپ آنکھوں میں سما گئے۔ پھر اس نے اس کو بیان کیا، آپ نے اس بکری کے تھنوں کو پکڑا تو لٹک کے نیچے آ گئے، دودھ سے بھر گئے۔ تو اپنے بڑے برتن میں دودھ نکالا، اپنے 3 ساتھیوں کو پلایا، خود بھی پیا، پھر دوبارہ دودھ نکال کے برتن پورا بھر کے اس بڑھیا کو دے دیا، اور آپ چلے گئے۔ شام کو اس کا خامد آیا، ابو معبد، انہیں کہا ام معبد یہ دودھ کہاں سے؟ کہا اس بکری کا، پاگل ہے یہ تو چل نہیں سکتی، اس کا دودھ کہاں سے آ گیا؟ کہا ایک نوجوان آیا تھا، اس کے ہاتھوں میں کوئی تاثیر تھی، جادو تھا، جس سے یہ دودھ نکلا ہے۔ وہ کہنے لگا ان عتیلی، بتاؤ وہ کیسا تھا؟ شاید آپ نے کبھی سنا نہ ہو اپنے نبی کا حلیہ، میں بتانا چاہتا ہوں ہمارے نبی کیسے تھے۔ رأیت رجلا ظاہر الوضاء ابلج الوجه حسن الخلق لم تعبه ثجلة ولم تجرب به سعلة وصيم قصيم في عينيه دعج في أشفاره وطف في صوته سحل في لحيته كثافة
في عنقه سطع أكحل أحور أزج أخرا إن صمت فعليه الوقار وإن تكلم فسماه وعلاه البهاء أجمله وأبهاه من بعيد وأحسنه وأحلاه من قريب كأن منطقه خرزات نذب يتحدرن فصل لا هزر ولا نزر سبحان الله لم تقتحم عين من قصر ولا تشناه من طول ربعة انظر الثلاثة غصن بين غصنين. کیا اماں الفاظ بول گئی، آج تک عالم تھک گئے ترجمہ کرتے ہوئے، کہنے لگی میں تمہیں کیا بتاؤں، میں نے ایک شخص دیکھا، مجھے لگا جیسے 14ویں کا چاند ہی کپڑے پہن کے زمین پہ آ گیا، ظاہر الوضاء ابلج الوجه، چمکتا چہرہ. میں پورا آپ کو سن ایک اور حدیث بھی ساتھ جمع کر لیتا ہوں. عظیم الہامہ، خوبصورت سر، بڑا شدید و سواد الشعر، سیاہ کالے بال. عظیم الہامہ، سر خوبصورت گولائی میں، واسع الجبین، کھلا ماتھا، ازہر اللون، کلیوں جیسا خوبصورت رنگ چمکتا ہوا. پھول میں چمک تھوڑی ہو جاتی، کلی میں زیادہ ہوتی، کلیوں جیسا رنگ چمکتا ہوا. ازج الحواجب، یہ بڑے خوبصورت گول. وہ آج کل کیسے یہ پر پینسلیں لگا کے بیچاریاں یہاں تک لے جاتی ہیں، وہ پھر پینسل کا رنگ اتر جاتا ہے، پھر اندر سے وہی عجیب و غریب نظر آنے لگتا ہے. تو میرے نبی کی اللہ نے ایسے خود بنا دی، ایسے پورے چلتی ہوئی یہاں تک آتی تھی. من غیر قرن، یہاں بال نہیں تھے، یہاں یہ جگہ خالی تھی. جن کے ہوتے ہیں وہ بیچاری یہاں سے نکال ہائے ہائے بھی کرتے ہیں اور نکالتے بھی ہیں. من غیر قرن، یہاں بال نہیں تھے. بینہما عرق یدرہ الغضب، یہاں ایک وین تھی. وین جب آپ کو غصہ آتا تھا تو آپ غصے کو برداشت کرتے تھے، نکالتے نہیں تھے، برداشت کرتے تھے. تو وہ یہاں ایسے حرکت کرنا شروع کر دیتی تھی. تو اس سے پتہ چلتا تھا کہ اللہ کے نبی غصے میں بیٹھے ہوئے ہیں. فی عینیہ دعج، آنکھ بڑی خوبصورت، موٹی، سیاہ، اشکل، لمبی، اہدب، یہ بال بڑے لمبے. اکحل، بغیر سرمے کے سرمہ لگا ہوا. انجل، ابرج، اہدب، احوج، ادعج، اکحل، یہ سب نام میرے نبی کی آنکھوں کے ہیں کہ اللہ نے ایسی خوبصورت آنکھ کائنات میں اور کسی کو نہیں تھی. حسین آنکھ تھی، اس میں باریک سرخ دھاریاں تھی، اور سیاہی سیاہ تھی، سفیدی سفید تھی. جب آپ آنکھ اٹھا کے کسی کو دیکھتے تھے کوئی آپ کی آنکھوں میں آنکھیں نہیں ڈال سکتا، سب ایسے ہو جاتے تھے. اس لیے میرے نبی یوں نہیں دیکھتے تھے، لوگ ایسے دیکھتے تھے. جل نظرہ الملاحظہ، ایسے جب کبھی آنکھ اٹھتی تھی پھر سب آپ کے سامنے یوں ہو جاتے تھے، کوئی آپ کے چہرے پہ نظر نہیں ڈال سکتا تھا. فی اشفارہ وطف، خوبصورت بال. اخن العرنین، ناک تھوڑا سا یہاں سے اٹھا ہوا، یہاں سے باریک. لہو نور یعلوہ، یہاں نور نظر آتا تھا، سے چمکتا ہوا. ضلیع الفم، ہونٹ بڑے خوبصورت، کھلے ہوئے اور چوڑے منہ کے ساتھ. اشنب براق الثنایا مفلج الاسنان، دانت ایسے گودائی میں خوبصورت چمکتے ہوئے. جب کبھی آپ مسکراتے آپ کے دانتوں کا نور دیواروں پہ پڑتا ہوا نظر آیا کرتا تھا. ایسے حسین دانت تھے ہمارے نبی کے کہ دانتوں سے نور نکل کے دیواروں پہ پڑتا ہوا نظر آتا تھا. یہ 4 دانتوں میں تھوڑا فاصلہ تھا، باریک سا فاصلہ تھا، اس میں سے ایسے روشنیاں نکلتی تھیں آپ کی مسکراہٹ کے دوران. سہل الخدین، یہ گال آپ کے نہ ایسے نیچے کہ کمزور ہوں، نہ ایسے ابھرے ہوئے کہ برے نظر آئیں. کف اللحیہ، داڑھی بڑی خوبصورت گھنی نیم گھنگریالے، اور داڑھی میں سر میں 14 سفید بال تھے، اور ایک روایت میں 20 سفید بال تھے. اور کأن عنقہ جید دمیہ، اور آپ کی یہ گردن مبارک سراہی کی طرح لمبی اور خوبصورت گولائی میں، جیسے کسی نے گھڑ کے آپ کی گردن کو بنایا ہوا ہو. اور آواز میں جادو، فی صوتہ سحل، آواز میں جادو، آواز میں کشش، آواز میں گرفت. طفیل بن عامر ایک بڑے عرب سردار ہیں، وہ مکے میں آئے. لوگوں نے کہا ایک جادوگر ہے جس کو سناتا ہے اس کا ہو جاتا ہے، تم اس کی نہ سننا. انہیں ڈر کے اپنے کان میں روئی ڈال لی کہ میں سنتا ہی نہیں. طواف کر رہے تھے، آپ پہ نظر پڑی، آپ نماز پڑھ رہے تھے ایک طرف کھڑے ہو کر.
تو نظر پڑی تو کھچ گیا دل، تو کہنے لگے من ہوا، یہ کون ہے؟ تو مکے والوں نے کہا ہوا یہ وہی جادوگر ہے. تو طفیل کہنے لگے میری جی میں آیا، تو اتنا بڑا سمجھدار آدمی ہے، یہ اتنا خوبصورت انسان میرے خیال میں جادوگر نہیں ہو سکتا، میں اس کی سنتا ہوں، اگر اچھی بات ہوگی تو لے لوں گا، غلط ہوگی چھوڑ دوں گا. تو طواف پورا کر کے آپ کے پاس آ کے بیٹھ گیا. آپ نے سلام پھیرا تو طفیل کہنے لگا ما تقول یا محمد، کیا کہتے ہو محمد، کچھ سناؤ. تو آپ نے چند جملے بولے، ان الحمد للہ احمدہ واستعینہ واؤمن بہ واتوکل علیہ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ. تو وہ تڑپ گئے. میرے آپ کے لیے کوئی کشش نہیں ان کلمات میں ترجمہ بھی کر دوں تو کوئی کشش نہیں، لیکن وہ عرب سمجھنے والے وہ کہنے لگا اعد فقط بلغنا قاموس البحر، ارے ذرا دوبارہ سنانا، تیرے ایک جملے نے 7 سمندر کا پانی پی لیا ہے. تو آپ نے دوبارہ سنایا ان الحمد للہ احمدہ واستعینہ واؤمن بہ واتوکل علیہ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ. تو کہنے لگا مجھے کلمہ پڑھا دے. آواز میں ایک کشش تھی، جو سنتا تھا وہ کھچ جاتا تھا. خوبصورت آواز، بعید ما بین المنکبین، چوڑی چھاتی، کھلی چھاتی، عریض الصدر، چوڑا سینہ، سواء البطن والصدر، سینہ اور پیٹ برابر. میرے نبی ایک وقت میں 1 سالن کھاتے تھے، 1 2 کبھی نہیں کھائے.